بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے سلسلے میں یہ 26ویں ویڈیو ہم سیرت طیبہ کے جن واقعات کو بیان کر رہے ہیں، یوں سمجھیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حیات طیبہ کے بالکل آخری حصے میں ہم پہنچ گئے۔ ہجرت کا جو 10واں سال ہے، اس سال کا سب سے اہم واقعہ حجۃ الوداع کا واقعہ۔ مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے 10ویں سال باضابطہ اعلان فرمایا کہ اس سال میں حج کو جانے والا۔ الگ الگ علاقوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیجا کہ جن کو اسلام قبول کرنا ہو، جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنی ہو، کچھ سیکھنا ہو، وہ حج کے اس سفر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں۔ اس اعلان کا نتیجہ یہ نکلا کہ جب حج کے ایام آئے، حج کا مہینہ آیا، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی قعدہ کے مہینے میں حج کے سفر کا آغاز کرنا چاہا تو ادھر ادھر کے علاقوں سے ایک بڑی تعداد صحابہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو۔ 1,24,000 40,000 الگ الگ تعداد صحابہ کی ذکر کی گئی ہے، لیکن بہت بڑی تعداد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس سفر میں شریک۔ یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا پہلا حج ہے، آخری حج ہے۔ وداع کے معنی رخصت کرنا ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر میں 1-2 مرتبہ نہیں، کئی مرتبہ یہ ارشاد فرمایا کہ میں شاید تمہیں آئندہ سال اس جگہ نہ مل سکوں، میں شاید ملاقات نہ کر سکوں، مجھ سے کچھ سیکھنا ہو تو سیکھ لو، مجھ سے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لو۔ رخصتی کے الفاظ بار بار استعمال فرمائیں، اس لیے اس حج کو حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ رخصتی والا حج ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ سے فرمایا تھا، خذوا عنی مناسککم، حج کے مسائل سیکھ لو، شاید میں آئندہ تمہیں اس جگہ نہ مل سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا، مکۃ المکرمہ پہنچے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے عمرہ ادا کیا اور پھر 2-4 دن قیام کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج ادا فرمایا۔ یہ جو پورا سفر ہے عمرے کا، حج کا، مدینہ منورہ سے نکل کے مکۃ المکرمہ جانے کا، اس میں بہت سارے چھوٹے موٹے واقعات بھی پیش آئے، لیکن جو اہم واقعات ہیں، جو اہم باتیں ہیں، وہ بتائی جا رہی۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج ادا فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آ رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں، مسائل سیکھ رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے حج کے جو ارکان ہیں، جو اعمال ہیں، وہ بھی ایک ترتیب سے ادا فرمائے۔ مینا میں قیام فرمایا، عرفات میں قیام فرمایا۔ عرفات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دیا، بڑا شاندار خطبہ، ہم اس خطبے کا تذکرہ سنیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ تشریف لے گئے، رات میں وہاں قیام کیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، اور دوسرے دن پھر جمرات کو جا کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کنکریاں ماری، اور پھر اپنے ہاتھوں سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جانوروں کو ذبح کیا، اور 1-2 جانور نہیں بلکہ روایتوں میں آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 63 اونٹوں کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کیا۔ 100 اونٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ تھے، 63 اونٹ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں سے ذبح فرمائے، اور 37 اونٹ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے ہاتھوں سے ذبح۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کروایا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر طواف زیارت کیا، کچھ دن قیام فرمایا،
اور پھر طواف وداع کر کے، جو رخصتی کا طواف ہوتا ہے وہ طواف کر کے واپس آئے۔ حجۃ الوداع کا یہ ایک خلاصہ ہے، بہت ساری اس کے اندر تفصیلات، ان تفصیلات میں سب سے اہم جو بات ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجۃ الوداع کے موقع پر دیے جانے والے خطبات۔ خطبہ حجۃ الوداع بڑا مشہور خطبہ ہے، ایک خطبے کا تذکرہ ہوتا ہے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے الگ الگ موقعوں پر جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں ان تمام باتوں کو خطبہ حجۃ الوداع میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ایسی شاندار باتیں، زندگی گزارنے کا ایک دستور، ایک نظام العمل آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوری دنیا کے سامنے اسلام کی جو شاندار امیج بتائی جا سکتی تھی وہ امیج آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کے سامنے رکھی، تاکہ ساری دنیا کو معلوم ہو کہ اسلام ہے کیا، کون سے رائٹس اسلام نے دیے ہیں، کیا اس کی بیسک تعلیمات ہیں، ساری باتیں کھول کھول کر بیان فرما دی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے۔ ایک مسلمان کا حق بتایا، باضابطہ پوچھا یہ دن کون سا ہے، یہ مہینہ کون سی ہے، یہ جگہ کون سی ہے۔ صحابہ نے یہ سمجھا کہ شاید آپ نام بدلنے والے ہیں، لیکن فرمایا کہ جیسے یہ دن محترم ہے، یہ شہر بڑا عزت والا شہر ہے، اور جیسے یہ مہینہ بڑا محترم مہینہ ہے، ایسے ہی ایک مسلمان کا خون بھی، اس کا مال بھی، اس کی آبرو بھی محترم ہے، اس کی بھی ایسے ہی ریسپیکٹ ہونی چاہیے جیسے آج کے دن اس جگہ کی ہو رہی ہے، اس مہینے کی ہو رہی ہے، آج کے دن کی ہو رہی۔ ایمان والے کی ویلیو بتائی آپ علیہ الصلاۃ والسلام۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے آگے بڑھ کر سارے انسانوں کا ایک مساویانہ برابری والا حق بتایا، سب کے سب ایکول ہیں، برابر ہیں۔ فرمایا تم سب کے باپ کا نام آدم ہے، سارے کے سارے انسان ایک آدم کی اولاد ہے، کسی عربی کو کسی اعجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں، رنگ، نسل، ساری چیزیں سب کے سب ختم ہیں۔ اعتبار کیا ہے، معیار کیا ہے، تقویٰ ہے، پرہیزگاری ہے، ایمانداری ہے۔ اس کے اندر تقویٰ پرہیزگاری ہے، وہ سارے انسانوں سے افضل ہے۔ تقویٰ پرہیزگاری ایمانداری نہیں، سب برابر ہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ پہلے نمبر پر مسلمانوں کا، انسانوں کا رائٹ جو ہوتا ہے وہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے، انسانوں کا حق بتایا گیا، مسلمانوں کا حق بتایا گیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پھر جو زمانے جاہلیت کی رسمیں تھیں ان تمام رسموں کو مٹانے کا اعلان فرمایا سود ختم گئے آج سے، اور آج سے ایک خاندان کی دوسرے خاندان کی جو برسوں تک لڑائی چلتی گئے، قصاص اور بدلے لیے جاتے، یہ ساری چیزیں ختم گئے۔ یہ جاہلیت کی تمام رسموں کو میں اپنے پیروں تلے رونتا ہوں، ختم کر دیتا ہوں۔ ساری چیزیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کلیئر فرمائی، عورتوں کے حقوق بتائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ ساری باتیں ارشاد فرمائی۔ یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے درمیان اللہ کی کتاب اور اپنا طور طریقہ، اپنی سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ان دونوں کو اپنا لو گے، کامیاب ہو جاؤ گے، میرے بعد لڑائی جھگڑا کر کے ایک دوسرے کو قتل مت کرنا۔ اور اخیر میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا؟ هل بلغت؟ کیا میں نے اللہ کی دی گئی ذمہ داری کو پورا کر دیا؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے یک زبان ہو کر، 1,00,000 سے بڑا مجمع ہے، سب نے کہا اللہ کے رسول آپ نے صرف ذمہ داری ادا نہیں کی، آپ نے حق ادا کر دیا۔ بلغتا وادیتا، آپ نے جو امانت اللہ پاک نے آپ کو دی تھی آپ نے وہ ہمارے حوالے کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف انگلی اٹھائی، اللہم اشہد، اے اللہ
ان کی گواہی کو قبول فرمائیے، گواہ رہیے کہ میں نے اپنی ذمہ داری کو پہنچا دیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا دیکھو تم نے بات سن لی، اب تمہارا کام ہے آگے تک پہنچانا۔ حجۃ الوداع کا یہ جو موقع ہے بہت شاندار موقع، اسی موقع پر اللہ پاک نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مذہب اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا گیا، یہ بتا دیا گیا کہ آج سے قیامت تک یہی دین باقی رہنے والا ہے، یہی اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ یہودی کہا کرتے تھے اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیں۔ اسلام کو اللہ پاک نے قبول کر دیا، اسلام کے مکمل ہونے کا اعلان کر دیا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی۔ یہ حجۃ الوداع کا مختصر سا واقعہ ہے جو ہجرت کے 10ویں سال پیش آیا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس گئے، بیمار ہوئے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وفات سے پہلے جو حالات جو واقعات پیش آئے وہ انشاءاللہ آگے کی ویڈیو میں بتائی جائے۔